ارسلنی رسول اللہ بتبلیغ سورۃ البراۃ، رسول نے کہا تھا یا علی جا حج میں لاکھوں کے مجمع میں سورہ برات پڑھ. میں نے تو نہیں کہا میں نے اتنے بندے مارے ہیں. کیا لے کے گئے تھے علی؟ سورہ برات. اور اسی کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے. 113 سورے تیرے نبی نے سنائے. تو ہر سورے کے ساتھ حکم تھا پڑھ اللہ کے اسم کی مدد کے ساتھ. آج تو اسم خود جا رہا ہے. اور پھر ظہیر بھائی اس میں اور بھی راز ہے. میں صرف سورہ برات کے ساتھ بسم اللہ کیوں نہیں؟ باقی کی مجالس اسی پہ پڑھتا رہو تو اسرار ختم نہیں ہوں گے. عزت حیدر کی قسم نہیں ہوں گے. بڑے اسرار ہیں اس میں. ایک تو یہی کہ جب خود اسم جا رہا ہے بسم اللہ کی ضرورت نہیں. اور پھر آواز کس سے ہو رہا ہے؟ براءۃ من اللہ و رسولہ. تبرع ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے. اگر لاکھوں کے مجمع میں بسم اللہ کے منہ سے بسم اللہ نکل جاتی سارے بخشے جاتے. جی چونکہ اب تو تقریباً ایک راز تو کھول ہی چکا ہے پرسوں سے کہ حقیقت بسم اللہ کی پہلی تجلی کا نام علی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی چونکہ بات شروع ہے براءۃ من اللہ، تبرع سے. بسم اللہ پڑھے بغیر علی نے بتا دیا جہاں میں ہوتا ہوں تبرع نہیں ہوتا، جہاں میں نہیں ہوتا. اور دیکھیے ایک راز نقوی صاحب اور بسم اللہ شروع کس حرف سے ہوتی ہے؟ بے سے. اس میں بسم اللہ نازل نہیں کی اللہ نے، لیکن آغاز حرف بے سے کیا. براءۃ من اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ کچھ محنت تم کرو گے، یہاں نہیں، یہاں سن لو، دماغ میں محفوظ کر لو. سمجھ میں نہ آئے کیسٹیں سیڈیاں ویڈیو پھر سنو، پھر جو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا جو میں تمہیں دینے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف. اور بتا چکا ہوں کہ علم الحروف کا قاعدہ ہے کہ مقررات کو حذف کر دیتے ہیں، جو حرف دہرائے گئے حذف کر دیتے ہیں. اسی طرح جتنے حرف ہیں نا ان کے، اللہ نے ہر حرف کے آغاز کے ساتھ کسی نہ کسی سورے کا نام رکھا، اور بسم اللہ کے ہر حرف سے کسی نہ کسی سورہ کی ابتدا کی. منبر کی قسم پہ اعتبار ہے، اس کی قسم کیونکہ میرے خیبر شکر نے فرمایا کہ اس پہ یا حجت بیٹھتی ہے یا ابلیس. فرمایا جو یہاں بیٹھ کے سچ بولے حجت کے نقشے قدم پہ چلا، ورنہ سمجھ لو منبر پہ انسان نہیں شیطان بول رہا ہے. تو یہاں بھی بیٹھ کے جو جھوٹ بولے تمہیں تو چند لمحوں میں تحفہ ملے گا نا. مجھ سے پوچھو میرا کتنا لہو خرچ ہوا ہے اس پر. برسوں کا نچوڑ مولانا بخدا برسوں کا دینے لگا ہوں. ہاں صاحبان علم اپنے مقام پہ توجہ کریں، مومنین اپنے مقام پر. مثلا بے سورہ بقرہ. جی اب جو نام میں لے رہا ہوں یہی حفظ کرنے ہیں. بے سورہ بقرہ، سین سورہ سجدہ، میم سورہ ملک، الف سورہ آلہ. الف سے اور سورہ ہیں، سورہ آل عمران ہے، سورہ انبیاء ہے، لیکن بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں، نتیجے پہ پہنچ کر نتیجہ دے رہا ہوں. سورہ بقرہ، سورہ سجدہ، سورہ ملک، الف سورہ آلہ، لام سورہ لقمان، دوسرا لام حذف کر دو، ہے سورہ حمزہ، سورہ بقرہ، سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ آلہ، سورہ لقمان، شاد بات، سورہ حمزہ، پھر الرحمن ہے، الف لام ہو چکا، رے سورہ رات،
سورہ حامیم السجدہ، رحمان کی نور، سورہ نور، سورہ نمل بھی ہے، سورہ نازعات بھی ہے، لیکن نور، سورہ نور، الرحیم کے سارے لفظ گزر چکے سوائے یہ کہ سورہ یاسین۔ انہی سورتوں کے اندر کہیں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اور آؤ، صرف سورتوں کے نام ہی نہیں، بالکل بسم اللہ کے معنی حروف کے ساتھ کچھ سوروں کے آغاز بھی ہیں۔ بس ایک تو آپ نے سن لیا، بسم اللہ بے سے شروع ہوئی، براءۃ من اللہ۔ سورہ توبہ کو غور سے پڑھا کرو، بے سے شروع ہو رہی ہے۔ آگے کون سا حرف ہے؟ میں تھوڑا پڑھا ہوا، مدد کرو گے؟ سنو، اب سنو، بے، براءۃ من اللہ و رسولہ۔ آگے کون سا حرف ہے؟ لکھ لینا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دے جاؤں گا، سبحان الذی، براءۃ من اللہ و رسولہ بے سے شروع ہوتی ہے، اس پہ غور کرنا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں غور کرنا۔ سورہ نون سین سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور جسے ہم نے واجب کیا۔ میری ایک پوری پڑھی ہوئی مجلس ہے اس پر، ہے نا جی؟ قرآن کی سورت نہیں، قرآن اللہ کہہ رہا ہے فرضناہا، اسے ہم نے فرض کیا۔ قرآن کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پچھلے دوستوں سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، تلاش کرنا وہ سورت۔ سورت کے معنی ہوتے ہیں شہر کے گرد حفاظت کے لیے بنائی ہوئی دیوار۔ قلعے کی حصار والی دیوار کو عربی میں سورت کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی سورت کی بات نہیں، یہ مدینہ نبوت اور شہر ولایت کے گرد دیوار ہے۔ دیکھو، توحید اسی میں ہے۔ توحید کا آغاز تبرے سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ تبرہ ہے، الا اللہ تعالی ہے۔ تبرے کے بغیر اللہ نہیں ملتا ہے، اس میں اعظم ملے گا؟ دیکھو، جیسے لاہور والوں اللہ درود پڑھتا ہے ویسے ہی تبرہ بھی کرتا ہے۔ نہیں بولے بڑی بات؟ درود کون کون پڑھتا ہے؟ اللہ، فرشتے، وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں تم بھی پڑھو، یہی ہے نا؟ آؤ، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، تمام انسان کرتے ہیں۔ وہاں مومن کہا، یہاں کہا تمام انسان، حالانکہ تمام تو نہیں کرتے۔ آیت نے بتایا انسان ہوتا ہی وہی ہے جو تبرہ کرے۔ جی، بے سے شروع ہوئی بسم اللہ، براءۃ من اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ، سبحان اللہ، سورۃ، سورہ نور، انزلناہا وفرضناہا، تاکہ تو باقی کل۔ سورہ حدید سین سے شروع ہو رہا ہے، سبح للہ، تسبیح کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر، جاگو، آگے ہے میم، یہاں بسم ختم، آگے اللہ شروع ہو رہا ہے، جاگتے رہنا ورنہ رہ جاؤ گے پیچھے۔ لیکن صاحب، میم امکان کے لیے ہوتا ہے، میم امکان کے لیے خلق ہوا ہے۔ الف حرف الوہیت ہے، لام حرف ولایت ہے، لہذا اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے میم کو آگے نہیں آنے دیا، الف لام کو آگے رکھا، میم کو پیچھے، اور کہا الف لام میم۔ میم یعنی حقیقت الف لام میم سامنے ہونی چاہیے۔ ہاں، مقصد میں اس میں آدم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لفظ بنے گا،
रसूल की हदीस है ना कि इसमें आजम के 72 हर्फ हैं। कोई किसी दुनिया की जबान में कोई 72 हर्फी लफ्ज है? मुझे रूए जमीन की किसी जबान में 72 हर्फों का मजमुआ कोई लफ्ज दिखाओ। 6 हर्फों से ज्यादा लफ्ज ही नहीं मिलता तारीख में, और रसूल कह रहा है 72 हर्फ है। मेरा मकसद कहने का ये अल्लाह वालों, जो मैं बता रहा हूं अगर ये समझ में आ गया, इसको जहन में रख के तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा या अल्लाह, या रब्बे, या मालिक, या खालिक, वो इसमें आज़म होगा। जब कुरान के वारिसों से पूछा गया कि अलिफ लाम मीम, जब हमें पता ही नहीं चल सकता अल्लाह ने भेजा क्यों, मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा, आज जिसके लिए भेजा वो बेहतर जानता है। मगर कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, क्या अलिफ लाम आल मीम मोहम्मद, आल मोहम्मद का किताब बना रहा है। अभी अल्लाह कहना ये चाह रहा है आल मोहम्मद वो किताब है जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। ये इल्म तफसीर में, इल्म आदात में अलिफ की आदत कितने हैं? हाँ शाबाश, अगर बताता रहता हूँ तो याद होनी चाहिए। लाम के 30, लाम के 30, बे के 2 होते हैं। हाँ 31 हो गए, और मीम के 40, 71, करबला के शहीद है 72वें हैं हुसैन। अल्लाह कहना ये चाहता है ये जो हुसैन के परचम के तले 71 खड़े हैं, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। डंके की चोट पर कह रहा हूं, करबला का हर शहीद इसमें आजम है। ये कौम क्या समझते हो करबला के शहीदों को? मजाक? लफ्ज बोलूं, लफ्ज बोल दूं, बर्दाश्त करोगे? सलमान भी करबला वालों की बराबरी नहीं कर सकता। नहीं, दलील सुनो। अहले इल्म इसलिए कह रहे हैं कि वो हकीकत को समझ गए, लेकिन जो नहीं समझाओ मेरी तरफ देखो। ठीक है, सलमान खैरुम मिन लुक़मा, सलमान बाबुल्लाह फिल अर्ज़। रसूल कहते हैं सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा है, लेकिन सलमान सुहैर का, पुरैर का, हबीब का मत मुकाबिल नहीं। आओ तुम्हें शब आशूर तेरे हुसैन की तकरीर याद दिलाऊं। फरमाते ला आलमु असहाबन खैरम मिन असहाबी, मेरे इल्म में मेरे सहाबियों से बेहतर सहाबी। फरमाने में बोलो ला आलमु असहाबन, मेरे इल्म में हुसैन का इल्म है। क्या नाना के सहाबी हुसैन के सामने नहीं थे? बाबा के नहीं थे? फिर हुसैन जो कह रहा है मेरे सहाबा